ٹھیک ہے. میرا نام سعدیہ ہے اور آج جو میں آپ کو ٹاپک پڑھا رہی ہوں وہ ہے ڈیزیز ہیں. ڈفرینٹ ڈیزیز ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوتی ہیں، ان کے کازز کیا ہوں گے، کون کون سی میجر ٹائپس ہیں اور وہ پیپر میں کون کون سی آتی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم ڈیزیز کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ اس کی ڈیفینیشن ہے کیا، کہ یہ کس طرح سے ہمارے مطلب باڈی کے اندر پروڈیوس ہو جاتی ہیں. تو ڈیزیز جو ہے ایک اب نارمل کنڈیشن ہے. ڈیزیز جو ہے وہ اب نارمل کنڈیشن ہے جو آرگنیزم کے اندر ہو جاتی ہے کہ فنکشنز جو ہے نا ہمارے پراپر کام نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ جیسے سمٹمز ہمیں شو ہو جاتے ہیں کہ جو ہے ہماری باڈی کے اوپر، یا سائن شو ہو جاتے ہیں جیسے کوئی بھی الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے اس طرح کے، یا پھر ہم میں ویکنیس ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ڈفرینٹ مطلب ہمارے اوپر جو ہے نا سمٹمز شو ہو جاتے ہیں ڈیزیز کے. اور یہ ہوتے کس کی وجہ سے کہ ہم صحیح طرح سے ڈائٹ نہیں لے رہے ہیں، یا ہمارا انوائرمنٹل فیکٹر، انوائرمنٹ اس طرح کا ہے کہ وہ ہمیں کر رہا ہے، یا ہمارے اندر کوئی جینیٹک جو ہے وہ ڈس آرڈر پیدا ہو گیا ہے، یا پھر ہم کسی ایسے انسان کے ساتھ جو ہے ہمارا کانٹیکٹ ہے جس کو پہلے سے ڈیزیز ہے. نیکسٹ ہے ٹائپس آف ڈیزیز. تو ڈیزیز جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہیں اور دوسری جو ہے نان انفیکشس ہوتی ہیں. تو انفیکشس ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے انفیکشن کسی چیز کا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کمیونیکیبل بھی ہو سکتی ہیں اور نان کمیونیکیبل بھی ہو سکتی ہیں. کمیونیکیبل مطلب کمیونیکیشن سے نکلا ہے ورڈ، کہ ہم جو ہے کسی کے ساتھ اگر ہمارا مطلب کانٹیکٹ ہے، یا جو ہے مطلب اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ کسی کو فلو ہو رہا ہے، یا وائرس جو ہے ایک دوسرے سے پھیل رہے ہیں، یا بیکٹیریا اس طرح سے. تو نان کمیونیکیبل ہوتی ہیں کہ یہ خود سے ہی ہمارے جو باڈی کے اندر پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کمیونیکیبل اور کانٹیجیس جو ورڈ ہے وہ سیم ہی ہے. اور جو نان کمیونیکیبل اور نان کنٹیجیس ہے، مطلب یہ ورڈ بھی سیم ہی ہے کہ وہی ہے کہ ہمارا کانٹیکٹ ہونے کی وجہ سے یا نہ کانٹیکٹ ہونے کی وجہ سے. پیتھوجینک ہوتے ہیں کہ جیسے وائرس ہو گیا، بیکٹیریا ہو گیا، پروٹوزوا ہو گیا، یہ مائکرو آرگنیزمز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے یہ ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں. اور اسی طرح نان انفیکشس ہیں جن میں الرجی ہے، میٹابولک ڈیزیزز ہیں کہ ہمارا باڈی کا میٹابولزم ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا، ہمارے اندر انسولین جیسے ڈائبٹیز کہہ لو کہ شوگر ہو جاتا ہے. تو میٹابولک ہمارا میٹابولزم ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہے، یا پھر ہمیں کسی چیز کی جو ہے ڈیفیشنسی ہو گئی ہے، یا ہمارا جینیٹک جو سیکوینس ہے، نائٹروجنس کا بیسز ہوتی ہیں ان کا سیکوینس ٹھیک طرح سے نہیں کام کر رہا ہے، یا وہ ہمارا جو ہے ریپیئر جلدی نہیں ہو رہا ہے اگر کوئی بھی انفیکشن وغیرہ ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے. اور یا پھر کینسر کہہ لو کہ یہ نان انفیکشس ڈیزیز میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے کہ یہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ڈیفیشنسی ڈیزیز کون سی ہوتی ہیں. تو ڈیفیشنسی ڈیزیز ہوتی ہیں کہ ہماری جو ڈائٹ ہے اس کے اندر کوئی چیز کی کمی آ رہی ہے، ڈیفیشنسی ہو رہی ہے کسی چیز کی، تو اس کی وجہ سے جو ڈیزیز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ ڈیفیشنسی ڈیزیز ہے. سب سے پہلے اس کے بعد ان کا انٹروڈکشن بتایا ہوا ہے کہ یہ ہوتی کون سی ہیں. تو ڈیفیشنسی ڈیزیز میں جو ہے یہ کرونک بھی ہو سکتی ہیں کہ بہت زیادہ لائف ٹائم چلتی رہتی ہیں. ایک دفعہ ہو گئی ہے ہمیں کسی چیز کی کمی ہو گیا تو وہ ہمارے اندر ہی رہے گی ہمیشہ. اور کچھ جو ہوتی ہیں کہ شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں کہ اگر ہم جیسے وٹامن کی کمی ہو گئی ہے، اگر ہم اس کو لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ کمی ہو گئی ہے تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ ورڈ جو ہے ڈیزیز، یہ ڈس ایز سے نکلا ہے. تو ڈس ایز، ایز کا مطلب تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ہم ایزی رہتے ہیں، کہ ہماری ہیلتھ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم ہیلتھی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن جب ہم انکمفرٹیبل فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو ہے وہ ڈیزیز مطلب ہے کہ ہم کسی ڈیزیز میں ہیں، ہمیں کوئی بیماری آ گئی ہے.
اس کے بعد ہے ٹائپس آف ڈیفیشنسی ڈیزیز. ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. انیمیا ہے. انیمیا جو ہے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بلڈ کے اندر جو ہے ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسکروے ہے، یہ پروٹین کی وجہ سے جو ہے وہ پروٹین کی کمی ہوگی. ایستما، ایستما دمے کو کہتے ہیں کہ دمہ ہو جاتا ہے. سانس لینے میں مسئلہ آتا ہے. ہمارا ریسپیریٹری سسٹم جو ہے وہ انفیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے ڈائبٹیز. ڈائبٹیز جو ہے وہ شوگر کو کہتے ہیں کہ ہمارا انسولین ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا اور وہ شوگر لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اوبیسٹی ہے کہ جن کو موٹاپا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی خوراک ٹھیک طرح سے نہیں لے رہے ہوتے یا بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ریکٹس یہ بھی ہمارا پروٹین کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک طرح سے اپنی خوراک کو نہیں لے رہے. اسی طرح کواشرکر بھی ہے کہ یہ ہمارے پروٹین ہے، وٹامنز ہیں، ان کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو سب پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ ہوتا کس چیز میں. تو کاربوہائیڈریٹ جو ہے ڈفرینٹ، ہم جیسے مین بیسک لے لو کہ روٹی کھا رہے ہیں تو ان کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہے، یا ہم اناج کھا رہے ہیں تو ان کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے. اگر ان کی کمیاں آ جاتی ہے تو ہماری باڈی جو ہے ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارے اندر اسٹیمنا جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے ڈیفیشنسی ڈیو ٹو پروٹینز، کہ پروٹین کی کمی کی وجہ سے جو ہے یہ مین جو دو ٹائپس انہوں نے بتائی ہیں کہ کواشرکر اور میرسمک، یہ دو ٹائپس ہیں ڈیزیز کی جن کی وجہ پروٹین کی وجہ سے کمی کی وجہ سے یہ دونوں ڈیزیز ہوتی ہیں. اور پروٹین ہوتی کس میں ہے؟ مین لے لو کہ دودھ کے اندر ہوتی ہے، پلسز ہیں کہ یہ دالیں جو اناج وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر ہوتی ہے، انڈے کے اندر ہوتی ہے، گوشت وغیرہ اور فش کے اندر جو ہے وہ پروٹین ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کواشرکر. کواشرکر وہی میں نے آپ کو بتایا کہ پروٹین اگر ہماری ڈائٹ کے اندر ٹھیک نہیں ہے، جیسے انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو ہے غربت بہت زیادہ ہے تو وہ اپنی خوراک صحیح طرح سے نہیں لے رہے ہوتے. ان کے بچوں کے اندر جو ہے خاص طور پہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی پروٹین کی بڑی کمی ہو جاتی ہے انہیں، تو ان کی ڈائٹ میں پروٹین کم ہوگی تو یہ اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ باقی آپ کی باڈی جو ہے بالکل ویک ہو جاتی ہے اور پیٹ جو ہے وہ آپ کا بلاٹ ہو جاتا ہے، پھولنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے سمٹمس بتائے ہوئے ہیں کہ پروڈیوسنگ بیلی، کہ آپ کا بیلی جو ہے وہ پیٹ پھولنا شروع ہو گیا، بال جو ہے وہ بہت زیادہ براؤن ہونا شروع ہو گئے، ڈارک اینڈ اسکن، آپ کی اسکن بڑی ہارش ہو جاتی ہے، بڑی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈارک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ گروتھ رکنا شروع ہو جاتی ہے، ویٹ آپ کا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، اور جو ٹانگیں ہیں وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ سارا پروٹین کی کمی کی وجہ سے کہ ان کو پروٹین ٹھیک طرح سے مل نہیں رہی تو پورے جسم کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی ڈیزیز پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، کوئی کمی آنا شروع ہو گئی ہے، ٹھیک طرح سے کوئی بھی میٹابولیزم کام نہیں کر رہا ہے، ان کے جو خون کے اندر ریڈ بلڈ سیلز نہیں بن رہے ہیں، یا پھر مینٹلی وہ جو ہے ان کے اندر کوئی ڈس آرڈر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے میراسمس. میراسمس جو ہے یہ بھی پروگریسو ایمیسیشن ہے کہ ہمیں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، ویکنیس ہونا شروع ہو جاتی ہے پروٹین کی وجہ سے، یا ہمارے اندر کیلوریز جو ہیں وہ برن ہونا زیادہ شروع ہو جاتے ہیں اور کیلوریز ہمیں اتنی مل نہیں رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے آگے بتایا ہوا ہے کہ 10.4 ملین ڈیتھ جو ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اس کے سمٹمس بتائے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر اس کے سمٹمس کیا کیا ہیں. پور مسلز ڈیولپمنٹ ہے کہ ہمارے مسل صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے، ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ٹھیک ہو رہی ہے، یا بون ہڈیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، فیٹ ہمیں صحیح طرح سے جو ہے باڈی کے اندر نہیں بن رہی ہے، یا پھر بھوک بہت زیادہ کم لگتی ہے کہ بھوک جب ہمیں خوراک نہیں مل رہی ہوتی، پروٹین نہیں بن رہی ہوتی تو اسی طرح ہمارا اسٹمک بھی اسی طرح ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھوک لگنا بھی پھر بند ہو جاتی ہے، اور ویٹ بہت زیادہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر ہمارے اندر اتنی ریزسٹنس نہیں رہتی کہ ہم ڈیزیز سے لڑ سکیں تو وہ ریزسٹنس بھی ریڈیوس ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے.
اسی طرح پھر آگے وٹامن کا بتایا ہوا ہے کہ وٹامن جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، کہ وٹامن ہوتے ہمیں اسمال کوانٹٹی میں ریکوائر ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ہیں بہت ضروری. یہ ہمارے اگر ان کی کمی ہو جاتی ہے تو ہماری آئیز پہ افیکٹ ہوتا ہے، ہماری ہڈیوں پہ افیکٹ ہوتا ہے، ہمارے دانتوں پہ، یا کہہ لو کہ گمز جو ہیں وہ مسوڑے کہہ لو کہ وہ ان میں جو ہے وہ کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے یا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آگے ٹیبل بتایا ہوا ہے. یہ ٹیبل بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر پیپر میں پوچھ لیتے ہیں کہ کون سی جو ڈیزیز ہے وہ کس وجہ سے ہے. وٹامن اے بی سی ڈی اور کے، اسی طرح ان کی ڈیزیز بتائی ہیں کہ کیا کیا ڈیزیز ہے، وٹامن اے کی کیا ڈیزیز ہے، ان کے آگے سمپٹمز ہیں کہ کیا کیا سمپٹمز ہیں، تو یہ آپ لوگ دیکھ لینا. اس کے بعد ڈیفیشنسی آف ڈیو ٹو منرلز ہے. تو منرلز جو ہیں وہ بھی نیوٹرینٹس کی طرح ہی ہیں کہ منرلز بھی ہمارے لیے باڈی کے لیے بڑا ریکوائر ہوتے ہیں. نیوٹرینٹس کہہ لو، منرلز کہہ لو، کہ آرگینک فوڈ ہے، ان آرگینک فوڈ ہے، یہ ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ریکوائر ہے. منرلز میں ہوتا ہے کیلشیم، فاسفورس، سوڈیم، پوٹاشیم، آئرن اور آیوڈین اور فلورین. اور کیلشیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے. فاسفورس جو ہے یہ بھی ہڈیوں کے لیے بڑا ضروری ہے. سوڈیم ہماری ہر خوراک کے اندر ہوتا ہی ہوتا ہے. اور آئرن جو ہے یہ بھی ہمارے جو بلڈ سیلز ہیں نا ان میں آئرن موجود ہوتا ہے. تو اگر آئرن کی کمی ہو جاتی ہے تو ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں وہ بننا کم ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے. اسی طرح آیوڈین کی کمی ہوتی ہے تو یہ گوئٹر ہو جاتا ہے، جس سے کہتے ہیں کہ گلے کے اندر یا کہیں گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح فلورین ہے وہ ڈینٹل ڈکے، مطلب ہمارے دانتوں کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. کیلشیم ہے، کیلشیم ہماری بونز کے لیے بڑا ریکوائر ہے، ہمارے دانتوں کے لیے بہت زیادہ ریکوائر ہے. اس کے بعد ہے اسکروی. اسکروی پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے وٹامن سی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وٹامن سی جو ہے وہ اگر ہمیں ٹھیک طرح سے پراپر نہیں مل رہا ہے تو اس میں جو ہے اسکروی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وٹامن سی ہوتا ہے کس میں، کہ مالٹا جیسے لے لو آج کل جو ہے وہ کھانا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے لیمن ہے، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ان کے اندر وٹامن سی ہے. اور اگر وہ نہیں ہے، مطلب اگر ہمیں وٹامن سی ٹھیک طرح سے نہیں مل رہا تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ چڑچڑا پن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یا پھر برین ہیمریج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ہیمریج ہوتا ہے کہ بلڈ ٹھیک طرح سے کلوٹ نہیں کرتا یا بلڈ رسنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہڈیوں جو ہیں وہ ہماری کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ڈیتھ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے اگر بہت زیادہ اسکربی ہو رہا ہے تو. اسی طرح ریکٹس ہے. اسکربی اور ریکٹس کا یہ لازمی یاد رکھنا ہے کہ اسکربی ہمیشہ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو ریکٹس ہے یہ وٹامن ڈی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس میں بھی وہی ہے کہ بونز جو ہیں وہ ویک ہو رہی ہیں، اور کیلشیم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کم ہو رہا ہے، اور وہ بونز کو افیکٹ کر رہا ہے. اسی طرح آسٹیوپروسس ہے. یہ بھی جو ہے لیک آف کیلشیم یا وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہے. اور اس کی بھی وہی پرابلمز ہیں کہ بونز جو ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہو رہی ہیں، بہت جلدی فریکچر ہو جاتی ہیں. بونز کی اتنی ڈینسٹی نہیں ہے کہ بونز کا جو ویٹ ہے وہ بہت کم ہو رہا ہے. کریٹینزم اور گوئٹر، ان دونوں کا فرق ہے کہ کریٹینزم جو ہے وہ لیک آف آیوڈین ہے ڈیورنگ پریگنینسی، اور گوئٹر جو ہے وہ لیک آف آیوڈین ہے لیکن وہ پریگنینسی میں نہیں ہے، وہ کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے. اور اکثر جو ہے پریگنینسی میں آیوڈین جب کم ہو جاتا ہے تو یہ والی جو ہے وجہ بنتی ہے. اس میں جو ہے کریٹیزم ہے کہ فزیکل اور مینٹل ریٹارڈیشن ہوتا ہے. فزیکلی بھی انسان جو ہے ویکنیس شروع ہو جاتی ہے، اور مینٹلی بھی تھوڑا چڑچڑاپن جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد انیمیا. انیمیا آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ریڈ بلڈ سیل جب باڈی کے اندر بلڈ کے اندر نہیں بن رہے ہوتے تو جو ہے انیمیا سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے علاقے ہیں جن میں یہ وجہ بن رہی ہے کہ ان کو پراپر ڈائٹ نہیں ملتی، تو ان کے بلڈ کے اندر جو ہے سیلز نہیں بنتے، تو اس کی وجہ سے انیمیا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہوتی ہے، شارٹنیس آف بریتھ، سانس لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور کانسٹینٹ ہیڈک، سر میں سر کا درد ہمیشہ رہنا شروع ہو جاتا ہے. اوور نیوٹریشن، اوبیسٹی جو ہوتی ہے کہ ہم بہت زیادہ ایٹنگ کر رہے ہیں
اور جو کیلوریز لے رہے ہیں وہ ٹھیک طرح سے برن نہیں ہو رہی ہوتی، تو اوور نیوٹریشن کہہ لو کہ کھا لینا اور بیٹھ جانا، تو اس وجہ سے جو ہے اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ڈیزیز بہت ساری ڈیزیز کاز کرتی ہے۔ اوور نیوٹریشن ہی مین کاز ہے ساری ڈیزیز پیدا کرنے کی۔ اس کے بعد ہے ڈائبٹیز، جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اوور نیوٹریشن، جب ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ڈائبٹیز ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، کہ ڈائبٹیز شوگر جو ہے شوگر لیول ہمارے بلڈ کے اندر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ڈائبٹیز شوگر کو کہتے ہیں۔ ڈائبٹیز جو ہے ایک کرونک ڈیزیز ہے، کہ ایک دفعہ آپ کے اندر ہو گئی ہے تو وہ ہمیشہ رہتی ہے، اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے لیکن اس کو بالکل جو ہے ہم ختم نہیں کر سکتے کہ بالکل جڑ سے ختم کر دیں۔ تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کنٹرول رکھتے ہو تو وہ کنٹرول رہے گی، ورنہ وہ دوبارہ سے پھر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ڈائبٹیز کی دو ٹائپس ہیں، ایک ڈائبٹیز 1 اور سیکنڈ ہے ڈائبٹیز 2۔ ڈائبٹیز جو 1 ہے وہ کرونک ہے، لائف لانگ ہے، کہ ہمیشہ لائف میں چلتی ہے، اور یہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو پینکریاز کے اندر بیٹا سیلز ہوتے ہیں وہ ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری باڈی کے اندر پینکریاز ہوتا ہے جو انسولین پیدا کرتا ہے، اور یہ انسولین ہی ہمارے جو گلوکوز لیول ہوتا ہے، جو کاربوہائیڈریٹ یا وٹامن یا پروٹین جو ہم لے رہے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ انسولین ان کو کنٹرول نہ کرے تو وہ ہمارے اندر شوگر لیول بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ڈائبٹیز 1 اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ پینکریاز کے جس سیل سے بنا ہوتا ہے بیٹا سیلز وہ ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر پینکریاز انسولین بناتا نہیں ہے تو ڈائبٹیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ٹائپ سیکنڈ ہے ڈائبٹیز کی، اس میں جو ہے وہی بلڈ گلوکوز جو ہے مطلب ٹھیک طرح سے کام بلڈ گلوکوز بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اس میں پینکریاز کا کوئی کام نہیں ہے، پینکریاز اس پہ افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی۔ اس کے بعد ہے ہائپوگلیسیمیا اور ہائپر گلیسیمیا، یہ بھی بلڈ لیول گلوکوز لیول سے ریلیٹڈ ہے۔ اگر ہمارا گلوکوز لیول جو ہے اس کے اندر بلڈ کے اندر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے ڈائبٹیز ہوتی ہے کہ شوگر لیول جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر شوگر لیول ڈاؤن چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریکوائر ہوتا ہے، نیوٹریٹس ریکوائر ہوتا ہے، وٹامن ریکوائر ہوتا ہے، پروٹین ریکوائر ہوتی ہے اپنی خوراک کے اندر، تاکہ جو ہے ہائپوگلیسیمیا نہ ہو۔ ہائپوگلیسیمیا کو لو بلڈ گلوکوز بھی کہتے ہیں، کہ بہت زیادہ ہماری خوراک اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہمارا جو گلوکوز لیول ہے وہ باڈی کے اندر ٹھیک ہو رہا ہو، تو وہ بہت زیادہ ڈاؤن چلا جاتا ہے۔ جب ڈاؤن جاتا ہے تو ہمیں ویکنیس فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہائپر گلیسیمیا کہ ہمارے جو باڈی کے اندر جو گلوکوز لیول ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کو ڈائبٹیز میلیٹس کہہ سکتے ہیں، کہ شوگر بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ وہی آگے ڈائبٹیز میلیٹس کا بتایا ہوا ہے کہ یہ بھی شوگر کی ہی ہے، اور کاربوہائیڈریٹ پروٹین جب ہم زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، انسولین ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس میں جو ہے ڈائبٹیز ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ایکشن آف انسولین۔ انسولین کیا کام کرتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں، جیسے کوئی بھی کھانا کھا رہے ہیں، ان کے اندر کاربوہائیڈریٹ ہوتی ہیں، پروٹینز ہوتی ہیں، تو جب وہ ہم کھاتے ہیں تو آگے جا کے وہ شوگر کے مالیکیولز میں بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے وہ کاربوہائیڈریٹ، اور جب وہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے جیسے کاربوہائیڈریٹ شوگر کے مالیکیولز میں بریک ہوگی، اور پروٹین جو ہے وہ امائنو ایسڈ میں بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور وہ جو مالیکیولز بنے ہیں وہ ہمارے چلے جاتے ہیں بلڈ کے اندر، بلڈ سٹریم کے اندر، کہ ہمارے بلڈ کے اندر وہ گلوکوز جو مالیکیول ہیں وہ بلڈ کے اندر شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو بلڈ کا گلوکوز لیول ہے وہ بہت کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تو اس کو کنٹرول کون کرتا ہے کہ پینکریاز جو ہے ہماری باڈی کا ایک آرگن ہے، باڈی کا جو مین آرگن ہے، کہ وہ انسولین پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب انسولین پیدا ہوتی ہے تو وہ اس گلوکوز لیول کو کنٹرول کرتا ہے،
اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں لیکن گلوکوز جو ہے وہ بن رہا ہے ہمارے بلڈ کے اندر، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انسولین جو ہے بن نہیں رہی ہوتی، پینکریاس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا ایگزیکٹ ابھی تک بھی میننگ نہیں پتا چلا ہے کہ وہ پینکریاس کیوں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر جینیٹک کوئی ڈیزیز آ گیا تو وہ کام کرنا چھوڑ گیا، یا کوئی انوائرمنٹل فیکٹر اس طرح کا ہے کہ انسولین ٹھیک طرح سے پینکریاس کے اندر نہیں بن رہی ہے۔ اس پہ کافی ساری ریسرچز ہوئی ہیں کہ وہ انسولین کیوں نہیں بنتا پینکریاس کے اندر، تو ایگزیکٹ ابھی بھی اس کا آنسر نہیں ملا۔ تو جیسے ہی وہ انسولین ٹھیک طرح سے نہیں بنتا تو ہمارا بلڈ کا جو گلوکوز لیول ہے وہ انکریز سے انکریز ہوتا جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہوتا نہیں، تو اس وجہ سے ڈائبٹیز جو ہے بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا کہ پیتھوجینک ڈیزیز کون سی ہوتی ہیں۔ پیتھوجنز ہوتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے آرگنیزمز ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے یا اس طرح سے کہہ لو، جیسے بیکٹیریا ہوتے ہیں، وائرس ہوتے ہیں، فنگس ہوتی ہے، فنجائی ہوتی ہے، پروٹسٹ ہوتے ہیں، یہ مائکرو آرگنیزم ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ انفیکشس ڈیزیز ہے کہ جو انفیکشن پیدا کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے کہ ڈیزیز ہوتی کیا ہے، اس کے بعد انفیکشس ڈیزیز کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیکٹیریا، وائرس، پروٹوزوا یا فنگس کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جو انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے باڈی کے اندر۔ انفیکشن جو ہے بعض اوقات انفیکشن تو ہو گیا لیکن وہ آگے بیماری کو لے کے جاتا ہے یا نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض اوقات انفیکشن ہماری باڈی کے اندر ہو جاتا ہے لیکن وہ آگے لیڈ نہیں کرتا ڈیزیز کو، لیکن جب پیتھوجن ہوتا ہے تو وہ جو ہے آگے بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہوسٹ وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی بھی بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، کوئی انفیکشن ہو گیا، انفیکشن وہ پیتھوجن کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ بیماری جو ہے اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوسٹ ہے۔ اور وائرلنٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ابیلٹی ہے کہ بہت زیادہ ڈیزیز جو ہے اس کے اندر افیکٹ کر رہی ہے، کہ وہ ڈیزیز اس کے اندر پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے انفیکشن ہوتا کن کی وجہ سے، تو وہی بیکٹیریا کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے، پروٹوزوا کی وجہ سے، یا ہیلیمنتھس کینڈیمز کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی اگزامپل دی ہوئی ہے کہ انفیکشس ڈیزیز کی فلو، مین جو ہے فلو ہے کہ ان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ فلو جو ہے یہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ وائرس جو ہے ایک دوسرے سے بھی جیسے چھینک آتی ہے تو دوسرے ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے یا ہمارا، تو ان کے اوپر ڈراپلیٹ جا رہے ہیں کوئی، تو ان کی وجہ سے بھی یہ فلو جو ہے آگے سے آگے پھیلتا رہتا ہے، تو اس کو کانٹیجس بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کمیونیکیبل ڈیزیز ہے۔ اور یہ جو جن کے اندر ہو جاتی ہے، صرف ہیومنس کے اندر فلو نہیں ہوتا بلکہ برڈز کے اندر بھی ہوتا ہے، پگس کے اندر بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو باقی جانور ہیں ان کے اندر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ یہ ہوتا کس طرح سے، انفیکشس ڈیزیز جاتی کس طرح سے ہیں، وائرس، بیکٹیریا ایک انسان کے اندر تو پیدا ہو گئی ہیں یا ایک جانور کے اندر ہو گئی ہیں، تو یہ اس طرح سے پھیلتی ہیں یا تو ایئر کی وجہ سے، جیسے ہم سانس لے رہے ہیں تو ریسپائریٹری ڈیزیز ہے، جیسے کرونا تھا، سانس لینے کی وجہ سے بھی دوسروں کے اندر پھیل رہا تھا، اور یا پھر ہم اس طرح کی کوئی خوراک کھا رہے ہیں جس کے اندر بیکٹیریا بہت زیادہ ہے یا وائرس بہت زیادہ ہے، یا کوئی فنگس والی خوراک کھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر باڈی فلوئڈ کی وجہ سے جا سکتا ہے، اور باڈی فلوئڈ کے سیکس کے دوران اس میں بھی جا سکتا ہے، یا پھر ڈائریکٹ کانٹیکٹ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کا ویکٹرز کون سے ہوتے ہیں، ویکٹرز ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی آپ کو ایک چیز مچھر کاٹ رہی ہے اور مجھے وہ ڈیزیز ہے اور اس کے بعد کسی اور کو کاٹ لیتی ہے تو وہ اس کو ہے، تو اس ویکٹر درمیان میں مچھر ایک ویکٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد برڈز ہو سکتے ہیں کہ وہ برڈز ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، وہ ڈیزیز لے کے کہیں اور جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ڈیزیز ہے، اس طرح سے ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے۔ بیٹس ہے کہ یہ چمگادڑ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد انفیکشس ڈیزیز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ڈیتھ کی وجہ بھی بن سکتی ہیں، کہ 3/4
چار جو بیماریاں جو پھیل رہی ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہی پھیل رہی ہیں، اور ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ پیتھوجن کی وجہ سے جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ ہمیں ڈیفیشنسی ڈیزیز ہو رہی ہیں، یا ان کی وجہ سے وائرس کی وجہ سے یا بیکٹیریا کی وجہ سے جو ڈیتھ ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ انڈر جو 5 ایئر مطلب بچے ہیں ان کے اندر یہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح مین جو ہیں وہ ایڈز ہو گئی ہے، ملیریا ہو گیا ہے، ٹیوبرکلوسز ہو گیا کہ وہ ریسپائریٹری ڈیزیز ہے ٹیوبرکلوسز، اسی طرح یا ریسپائریٹری ڈیزیز ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہے، یا پھر ڈائریل ڈیزیز ہے کہ جیسے ہمارا اسٹمک ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہے، یا معدے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں مین انہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آگے ڈیزیز کا بھی بتایا ہوا ہے، ان کے کازز بھی ہیں، ان کے افیکٹ کون کون سے آرگن پہ افیکٹ کر رہے ہیں، جیسے اسمال پوکس ہے یہ وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور یہ ہوتا کہاں پہ ہے کہ اسکن کے اوپر ہے، جو ہے اکثر لوگوں کے اندر اسمال پوکس کی بیماری آ جاتی ہے، اور یہ اسکن کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ ڈراپلیٹ کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور ڈراپلیٹ کہہ لو کہ اس کے اندر ایک پس ٹائپ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کسی اور کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتی ہے، لگتی ہے تو وہ اس کے اندر بھی جو ہے اسمال باکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انفلوئنزا ہے، اسی طرح انفلوئنزا کہہ لو، فلو کہہ لو، فلو بھی اور انفلوئنزا سیم ہی ٹرم ہے، تو یہ ریسپائریٹری سسٹم کو، ہمارے سانس لینے کے عمل کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہو جاتا ہے۔ ایڈز ہے، ہمارے امیون سسٹم کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے، یہ باڈی فلوئڈ سے ایک دوسرے سے پھیلتی ہے، اور اسی طرح ہیپاٹائٹس بی ہے۔ ہیپاٹائٹس ہے، یہ بھی وائرس، ہیپاٹائٹس بی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ ہمارے لیور کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، یہ بھی باڈی فلوئڈ کی وجہ سے جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے، مطلب جیسے ایڈز ہے یا ہیپاٹائٹس بی ہے، یہ ڈیورنگ سیکس کانٹیکٹ جو ہے بہت زیادہ پھیلتی ہے، اور ٹیٹنس ہے، یہ نروس سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے، یا اور جاتی ٹرانسمیشن کس کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ پنکچر واؤنڈ کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ جیسے چوٹ لگ جاتی ہے یا اس کے اندر جو ہے زخم آ جاتا ہے، یا کوئی بھی چوٹ جو ہے اس کی وجہ سے وہ بیکٹیریا آپ کے اندر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ نروس سسٹم کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب روڈ پہ کوئی بھی گرتا ہے یا اس کے چوٹ لگتی ہے، خراش وغیرہ آتی ہے، تو اس کے جو ہے اس کو جو ہے ٹیٹنس کے انجیکشن لگوا لینے چاہیے، کیونکہ یہ پھر سیدھا جا کے ہمارے نروس سسٹم کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسٹریپ تھوریٹ ہے کہ گلے کی جو بیماریاں ہیں وہ ریسپائریٹری سسٹم ہمارا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ڈروپلیٹ کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح ٹیوبرکلوسز ہے، یہ بھی ریسپائریٹری، اس کو جو ہے اردو ورڈ جو ہے اس کا ڈک ہے، کہ یہ بھی بیکٹیریا کی وجہ سے پھیل رہی ہوتی ہے، اور ہمارے ریسپائریشن کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، اور یہ بھی ڈروپلیٹ کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ جی یہاں پر ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کا کوشچن ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔